قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی سے مسلسل نشر ہونے والے اس پروگرام نور قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم، بزرگوں کا، ماؤں بہنوں کا، بھائیوں کا، بچوں اور بچیوں کا۔ نور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھائیں، آسان اور عام فہم انداز میں اس کی باتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو منور کریں۔ آج ہم سورہ لقمان جو قرآن مجید کی 31ویں صورت ہے اس سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اس میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیات۔ زمان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو مکے میں پیش کر رہے تھے، جس دعوت کو بعد میں عالمی دعوت بننا تھا، شروع کا دور تھا، دعوت عام دی جا رہی تھی، تقریباً 4تھا سال رہا ہوگا، اور مخالفت تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ آئیے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پہلی 5 آیات سورہ لقمان کی تلاوت کی گئیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات، اس کی ہر بات حکمت اور دانشمندی سے بھری ہوئی ہے۔ ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، راہ راست کی طرف ہدایت کرنے والی ہے یہ کتاب، اور رحمت ہے جو لوگ اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، اس کی پیروی کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو اپنا لیں، ان کے لیے رحمت ہے۔ رحمتوں کے دروازے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ نیکوکار ہیں، محسنین ہیں، نہایت اچھا عمل کرنے والے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے یہ محسنین یا نیکوکار لوگ کون ہیں؟ 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ایک مومن کا رشتہ مضبوط کرنے والی مستقل چیز۔ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جائیں وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لازماً یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ وہ اللہ سے وابستہ ہو جائیں، اور اللہ سے وابستہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ دوسری بات، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے دین سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے بندوں سے جو مستحقین ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، چنانچہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دولت کی محبت میں اس طرح مبتلا نہیں ہوتے کہ وہ دولت کے پجاری بن کے رہ جائیں۔ تیسری بات، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کی پوری زندگی آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے۔ دنیا کو ایک عارضی مرحلے کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں آخرت پر، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے طریقہ اختیار کیا، یعنی نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو گئے، اور پھر اللہ کے دین کا اور اللہ کے غریب بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی شروع کر دی، اور آخرت کو اپنا مطمع نظر، اپنا منتہا مقصود بنا لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست پا چکے ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا تصور اسلام میں بہت ہی وسیع ہے۔ صرف دنیا میں کچھ کامیابی حاصل کر لینا، دولت حاصل کر لینا، یہ فلاح نہیں ہے۔ اصلی فلاح یہ ہے کہ آدمی آخرت میں کامیاب و کامراں ہو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زمانے میں وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور طرح کی افواہیں اڑائی جا رہی تھیں۔ نضر بن حارث مکے کا ایک سردار تھا۔ ایک بار اس نے کہا، دیکھو تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، اس میں جان نہیں ہے، چلنے والا نہیں ہے۔ تم کبھی کہتے ہو کہ شاعر ہیں، لوگ جانتے ہیں شاعری کیا ہوتی ہے۔ تم کہتے ہیں کہ ساحر ہیں، جادوگر کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وہ بھی تم جانتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کاہن ہیں، کاہنوں کی باتیں کیسے الجھی ہوتی ہیں، ان سے بھی تم واقف ہو۔ اور کہتے ہو مجنوں، یعنی نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں، ان پہ جن آ گیا ہے۔ تمہاری یہ کوئی بات چلنے والی نہیں ہے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہیں، ان کی دانشمندی، ان کی شرافت نفسی، ان کی انسانیت نوازی اور ان کے اخلاق اعلیٰ کو جانتے ہیں۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا میں ایسے کرتا ہوں، میں عراق جاتا ہوں، اور عراق جا کر وہاں سے وہ
مختلف قصے کہانیاں، شاہان عجم کی کہانیاں، رستم اور اسفندیار کی کہانیاں، بہت ساری کہانیاں وہاں سے لے کر آیا. کہا کہ یہاں ہم ان کو خوب پبلسٹی کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان قصوں میں مصروف ہو جائیں. ایک اور کام کیا اس نے، اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ گاتی بجاتی تھیں. چنانچہ جس شخص کے بارے میں وہ دیکھتے کہ وہ اللہ کے رسول کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے، کہتے خوب کھلا پلا اور اپنے گانے وغیرہ اس کو خوب سنا. آج بھی اس طرح کی جو کلچرل ایکٹیویٹیز جن کو کہتے ہیں، اس طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز یا انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز آپ دیکھیں گے کہ سنجیدگی سے انسان کو ہٹانے کے لیے، عقل و فہم کو معوف کرنے کے لیے اور سنجیدہ مسائل سے انسان کی نظر کو ہٹانے کے لیے اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز اس میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی. اور اس وقت بھی 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. لہو الحدیث یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے. لہو یعنی فضول چیز، فضول اور بیہودہ چیز، جیسے گپ شپ، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا، اس طرح کی چیزیں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جو لوگ سنجیدگی کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اسلام کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز میں لوگوں کو مبتلا کر کے مقصد حیات سے دور کر دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مژدہ سنا دو، خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. زبردست یعنی پوری طاقت رکھتا ہے، لازم انہیں کرے گا، اس کی قدرت رکھتا ہے، اور حکیم ہے، اس کی حکمت کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور جب وقت آئے گا تو وہ تمہیں نوازے گا اپنی رحمتوں سے. اللہ تعالیٰ ان غیر سنجیدہ ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے طرح طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، ہزاروں قسم کی مخلوقات. ہمارے سائنسدان بایولوجسٹ اور زوالوجسٹ بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین پر تقریباً 10-12 لاکھ اسپیشیز ہیں نباتات کی اور 15 لاکھ یا اس سے زیادہ اسپیشیز ہیں جانداروں کے، حیوانات کی، چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض وغیرہ. بلکہ اگر آپ جو مختلف قسم کے جراثیم ہیں ان کو لے لیں، وائرسز سے ان کو لے لیں، تو تقریباً 70-80 لاکھ 7-8 ملین کے قریب مختلف جان رکھنے والی چیزیں ہیں. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسرے لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے متوجہ کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ وہ آس پاس کی چیزوں کو، خالق کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کر جو زمین پر ہیں، جو روزانہ ان کے تجربے میں آتی ہیں، اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ کی حکمت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ ایک سنجیدہ مقصد ہے جس کے لیے ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اللہ کے رسول اس خدا کی طرف بلا رہے ہیں اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کے لیے. اس کے بعد وہاں پر حکیم لقمان ایک مشہور شخصیت تھے، قدیم زمانے میں تھے. تاریخی لحاظ سے ان کا زمانہ کب ہے، تاریخ لکھنے کا رواج تو نہیں تھا اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں، البتہ سینہ بسینہ باتیں چلتی رہتی تھیں. حضرت لقمان کو اس انداز سے لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک نہایت ہی حکمت والے، حکیم اور بہت ہی دانشمند انسان تھے اور اس لحاظ سے وہ مشہور تھے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. حکمت، عقل مندی. حکمت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو. حکمت انسان کو یہ بتاتی ہے کہ خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے اور زندگی کا سارا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے.
جب یہ سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو تمہارے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ تو حکمت کا پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، زندگی کو ایک سنجیدہ چیز سمجھتا ہے اور غیر ضروری نامعقول اور بیکار چیزوں سے بچتا ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ شکر کیا ہے؟ شکر کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے فکر میں ممنونیت اور شکر گزاری کا جذبہ محسوس کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ نماز میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کے معنی تعریف کے بھی ہیں، شکر کے بھی ہیں، دونوں معنی۔ تعریف اللہ کے لیے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اور تفصیل سے کہتے ہیں الحمدللہ والشکر للہ۔ تعریف بھی اللہ ہی کے لیے، شکر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، دونوں پہلو ہیں اس میں۔ تو آدمی اس کا عمل ایک بندے قانت، ایک اللہ سے ڈرنے والے، نیکوکار، پرہیزگار، ذمہ دار بندے کا سا ہو۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ حکمت کا اولین تقاضا اللہ کی شکر گزاری ہے۔ جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ شکر ہمارے لیے مفید ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات اللہ کے خلاف بغاوت کر دے، اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کر رہی ہے۔ انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے، اور اگر کفر کرے گا، بے نیازی برتے گا، ناشکراپن اختیار کرے گا، بغاوت کرے گا، تو فإن اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ محترم حاضرین، بریک کا وقت آ گیا ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر جاری رکھیں گے۔ ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری کسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت۔ کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت، کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج اور ڈیورس، solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat events have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے۔ اللہ کے وجود کی نفی کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا، اللہ کے خلاف بغاوت، سب سے بڑا جرم ہے یہ۔ پھر اب اس پر جملے مترضہ کے معنی اعتراض کرنے والا جملہ نہیں، پیرنتھیسس جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، یعنی کہ بات کو روک کر بیچ میں ایک چیز ایڈ کی جاتی ہے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تشریح میں ایک بات بڑھا رہا ہے، کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری طرف تجھے پلٹنا ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ ماں کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ شرک سے منع کرنے کے بعد دوسری چیز جس سے منع کیا جا رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کا شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اور سمجھایا جا رہا ہے ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ تقریباً 2 سال بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کے دودھ سے بہتر کوئی چیز بچے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں تیرے ماں باپ کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے، اس وقت میں تم بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے تھے۔ تو پہلی نصیحت حضرت لقمان کی، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت ماں باپ کا خیال رکھ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ہم نے خود اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو، لیکن اگر ماں باپ تجھے شرک کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف دھکیلتے ہیں، تو ہرگز ان کی بات مت مان، کیونکہ تمہیں پلٹنا میری طرف ہے۔ ہاں ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کی راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، انبیاء کرام کے راستے کی پیروی کر، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ ماں باپ سے جو تمہارا تعلق ہے، یہ تعلق تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ماں باپ، بھائی بہن اور سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اکیلے فرد کی حیثیت سے ہر آدمی کو آنا پڑے گا، لوٹنا تمہیں میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے
کوئی چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہر چیز. اور جب کسی چیز کا حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی چھپی ہو نکال کے لے آئے گا. مثال دی جا رہی ہے یہاں پر، رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان میں، آسمانوں میں کسی جگہ، لمبے چوڑے آسمان میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. جب اللہ کو ضرورت ہوگی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ، تم کہیں بھی چھپ جاؤ تمہیں نکال کے لائے گا. جب رائی کے برابر یا اس سے کوئی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی، اور جب چاہے گا اس کو وہ سامنے لا حاضر کرے گا تو تم نہیں چھپ سکو گے، تمہارے اعمال نہیں چھپ سکیں گے. پھر فرما رہا ہے ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بھی اور باخبر ہے. لطیف، سٹل، SUBTLE، جو لطیف سے لطیف بات کو بھی جانتا ہے، ساری کیفیات کو جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے. پھر فرمایا بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر. فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو نماز کی تاکید کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز ایمان لانے والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا. نماز اگر ٹھیک ٹھاک رہی تو توقع کی جائے گی کہ اور اعمال بھی ٹھیک رہیں گے. اسی میں اگر آدمی پکڑا گیا تو پھر بات کے مراحل کو طے کرنا مشکل. اب دیکھیے نماز کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے. فرض نماز فرض ہے، فرض کے آگے پیچھے سنتیں بھی ہیں یا واجبات ہیں. کیوں ہیں؟ تاکہ فرض کی کوالٹی بہتر ہو. صرف فرض ہی پڑھ کر آدمی بھاگ جائے، نہیں، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کچھ نمازیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اذان کے بعد ہی آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے. اسی لیے تسبیحات ہیں، نماز کے بعد بھی تسبیحات ہیں. تو فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، بیٹا یہ تیسری نصیحت ہے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روک. امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن مجید کی اصطلاح ہے، نیکی کا حکم دینا. نیکیاں بہت ساری ہیں، چھوٹی بڑی مختلف نیکیاں ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے درخت کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اونچی شاخ یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس بات کی گواہی دو. سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے تم نے کسی خراب چیز کو، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا. تو نیکی کا دائرہ بہت لمبا چوڑا ہے. اور نیکی کا حکم دے، اگر آدمی حکومت ہے اس کی، نیکی کا حکم دے. نہیں تو آدمی کم سے کم دوسرے طریقے سے پبلسٹی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا گیا اور مومنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو طاقت ہو تو روک دو، نہیں تو کم سے کم اس کے خلاف زبان سے تم جہاد کرو، بولو، بتاؤ، سمجھاؤ. وہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو سب سے نچلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تم اس کو دل میں کم سے کم برا جانو. بولنے کی بھی اجازت نہیں، بہت سخت کوئی ڈکٹیٹر یا بدماش حکمران ہے تو کم سے کم اسے برا جانو، نہ یہ کہ اس میں تم شریک ہو جاؤ. اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. جب آدمی نیکی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، ظاہر ہے برے لوگوں سے کشمکش کرنی پڑے گی، مصیبتیں آئیں گی. تو کہا جا رہا ہے کہ وصبر علی ما اصابک، جو مصیبت بھی تجھ پر پڑے اس پہ صبر کر، جمے رہو، راہ فرار مقت اختیار کرو. پھر فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. دوسرا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت حوصلے کا کام. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، یعنی نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مخالفتیں آئیں گی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. تو جمے رہو، صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بہت تاکید کی گئی ہے. پھر فرمایا 7ویں نصیحت حضرت لقمان کی، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. آدمی کی رویے سے معلوم ہوتا ہے وہ کیسا ہے، کیا رویہ ہے اس کا. اچھے انداز سے لوگوں سے بات کر. نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. انسان کی چال سے معلوم ہوتا ہے فخر و غرور میں مبتلا ہے، خود پسندی کا شکار ہے، دولت کا فخر ہے، حسن کا فخر ہے، علم کا فخر ہے، معلوم ہو جاتا ہے. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. یہ مفہوم نہیں ہے کہ درمیانی چال سے چلو، آدمی کی ضرورت ہو تیز چلے گا، سلو چلے گا. مطلب یہ ہے
کہ تمہاری چال ایک شریف انسان، ایک خدا پرست انسان، ایک پرہیزگار انسان کی سی چال ہو. چال ڈھال، گفتار، رفتار، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یہ آخری نصیحت تھی حضرت لقمان کی. آواز ذرا پست رکھ، چلا چلا کر بات کرنا، زور زور سے بات کرنا. جو غیر تعلیم یافتہ، غیر تہذیب یافتہ، اجٹ قسم کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان ریفائنڈ، آپ دیکھیں گے چلا چلا کے بات کرتے ہیں. وہ نہیں، تمہاری آواز ضرورت ہو تو کبھی چلانا بھی پڑتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے. کوئی تقریر کر رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، زیادہ بڑا مجمع ہے، لیکن چلا چلا کے بعد جہاں آہستہ آواز سے کام چل سکتا ہے وہاں کیوں خواہ نوائز پولیوشن پیدا کیا جائے. تو فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز جس میں تکبر کا اظہار کیا جائے یا دھونس جمانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، مروب کرنے کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کے چلانا، یہ گدھے کی آواز جیسی تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ 10 نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں. قدیم زمانے کے عرب کے ایک بہت ہی دانا اور حکیم شخص تھے، اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو انڈورس کیا ہے، سپورٹ کیا ہے کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں. محترم حاضرین، اس وقت ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی سورہ لقمان کا مطالعہ جاری رہے گا.